وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، درس نمبر 70، آیت نمبر 47، سورہ بقرہ. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 47. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پہ کی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور تم واتقوا، ڈرو اس دن سے کہ کوئی کام نہیں آئے گا کسی کے. ولا يقبل منها شفاعت، اور قبول نہیں کی جائے گی اس سے اس کے بارے میں کسی کی شفاعت. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس کے عوض بدلہ لیا جائے گا، یعنی کوئی معاوضہ عادل. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. گزشتہ سبق میں آپ سے بات کر رہا تھا، وہ لبیک کا جو ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے، اور ہمارا یہ من حیث القوم اور انفرادی طور پہ بھی یہ ایک فیصلہ ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے. اس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ کلمہ ہے لبیک یا دنیا یا ظاہر لبیک. ان الحمد والنعمت لک والملک. اے دنیا، تمام تعریفیں تیری پاس ہیں اور تمام بادشاہی بھی تو ہی دے سکتا ہے. اے دنیا، اے ظاہر، اور تیرا کوئی شریک نہیں اس میں. یہ بہت یعنی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے سامعین کرام ہمارا. اس کو ذرا آپ سنجیدگی سے لیں اس بات کو. ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، اس تمام معاشرے کا، اس تمام مسلمانوں کا، اور یہ بہت یعنی خطرناک بات ہے. خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ دنیا اور آخرت کا نقصان کا سودا ہے اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے، اور ہم تو اس کو فائدے کا سودا سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کی بجائے ہم نے دنیاوی مفادات کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے.
ہاں تو یعنی دنیا سے، دنیا والوں سے امیدیں باندھ رکھی ہیں، دنیا والوں پر بھروسہ ہے یا دنیا والوں کے نقصان سے ڈرتے ہیں، حالانکہ یہ صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو دیکھیں، اس گفتگو کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ یہ غلط ہے، یعنی ایسا کہنا یا ایسا سمجھنا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور دنیا ہی کے پیچھے دوڑنا، یہ آج کل ہمارا ایک انفرادی اور قومی المیہ ہے سامنے کا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نہیں آئے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہم سے پہلے کے مسلمان تھے، جن باتوں پر وہ معزول کر دیے گئے امامت سے، وہ ان کی ظاہرداری تھی، لالچ، ظاہری لالچ، ظاہری مفاد پرستی۔ یہی تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کی ایک اجارہ داری تھی مذہبی طور پہ، وہ عالم کہلاتے تھے، پیر کہلاتے تھے، مشائخ کہلاتے تھے، رب والے کہلاتے تھے، لیکن وہ تھے تو نہیں۔ انہوں نے، یعنی ان کی اور ہماری صورتحال ایک سی ہے، انہوں نے سودا کر لیا تھا آخرت کے عوض دنیاوی مفادات کا، اور پھر آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ان میں گمراہیاں آ گئی تھیں، اور پھر ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ جب وہ رسول عظیم الشان تشریف لائے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آ گیا وہ رسول عظیم الشان ان کے پاس اور انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ کیا آج ہم اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں؟ آپ سے میں سوال کروں، کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اس خالق کائنات و سماوات ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ساری طاقت کا منبع، سرچشمہ اللہ کی ذات ہے؟ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ رزق دینے والی ذات اور چھیننے والی ذات اصل اللہ کی ہے؟ ہمیں معلوم ہے لیکن ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں پیدا کیا؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا سے انسان کچھ لے جا نہیں سکتا؟ یہ چند روزہ زندگی ہمیں معلوم ہے، لیکن ان تمام باتوں پر ہم یقین بھی نہیں رکھتے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن یعنی اس میں ہم اپنے لیے کچھ نہیں پاتے۔ قرآن کے ساتھ جو شرمناک سلوک ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس کو ہم نے صرف کتاب تلاوت، کتاب حفظ بنا دیا ہے، اور تعظیم، بس صرف تعظیم کرتے ہیں ظاہری طور پہ۔ حقیقتاً تو ہم اس قرآن کے احکامات کو معاذ اللہ اپنے پاؤں تلے رون رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل نہ کریں۔ لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ کوئی اگر ایسی بات بتاتا ہے نا، لوگوں کو دیکھو، معاشرے کو دیکھو، جیسا دیس ویسا بھیس ہونا چاہیے، جیسے لوگ ہیں، جیسے اور لوگ زندگی گزاریں، ہمارا عام طور پہ یہ ہے۔ اور ایک دوسرے سے تفاخر، یعنی یہ تو قرآن میں ہے، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لہو ولعب وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد۔ اس آدمی کے پاس اتنا مال ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، میرے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے۔ اور لوگ عیش معاش کر رہے ہیں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، ٹکا نہیں ہے خرچے کے لیے۔ یہ ہماری سوچیں۔ فلاں میرے بھائی کا بچہ جو ہے ڈاکٹر بن گیا، میں تو اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں بنا سکا، میں بھی پڑھاؤں گا اپنے بچوں کو، اور یہ بھی اس سے بڑے ڈاکٹر بنیں گے، اگر نہیں ہو تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ وہ فلانا میرا بھائی ہے، وہ تو ایم پی اے ہے، میں تو گھر پہ بیٹھا ہوں، میں نے بھی الیکشن لڑنا ہے، میں نے بھی ایم پی اے اور وزیر بننا ہے، ایسا مطلب سوچتے ہیں، اور دنیا ہی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی لگن رکھتے ہیں اور سوچ بھی رکھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی۔ لیکن دیکھیں، دنیا میں اگر اللہ کی یاد نہ ہو
تو یہ دنیا ملعون ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ لہو و لعب، لہو و لعب کیا ہے؟ بے مقصد ہاکی کا کھیل ہو رہا ہے، اس میں ایک ٹیم نے 4 گول کر دیے، دوسرے نے 8 کر دیے، تو اس سے حاصل کیا ہوا؟ اسی طرح آپ کرکٹ کے میچوں کو دیکھ لیں، جس کے پیچھے ہم دیوانے ہیں کرکٹ کے، ایک ٹیم نے 8 وکٹیں گرا کے جو ہے فتح حاصل کر لی، دوسرے نے شکست کھا لی۔ اس سے فتح و شکست میں اس کا تصور کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا کس طریقے سے وہ میچ ہوتا ہے، پاکستان یا اہم میچ ہوتا ہے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں بس وہ پر خلوص سے، بعض اوقات تو لوگ رو کے ایک ایک وکٹ کی دعائیں مانگتے ہیں، ایک ایک رنز کی دعائیں مانگتے ہیں۔ آخری مثال کے طور پہ 2 رنز سے جیتنا ہے اور 1 گیند باقی ہے، تو اب لوگوں کا جو ہے آپ دیکھ لیں، جو ٹیم کے ہمدرد ہے وہ دعائیں، ایک سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ کوئی عجیب سی صورتحال ہے۔ یہ قوم اتنی لہو و لعب میں گرفتار ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ سینکڑوں روپے دے کے آپ اسٹیڈیم جاتے ہیں، پورا دن ضائع کر دیتے ہیں، کوئی بات ہے یہ؟ واگا بارڈر پہ جو ہے جناب وہ ہو رہی ہے، پریڈ ہو رہی ہے، آپ سفر کرتے ہیں، مردان سے جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، پھر واگا بارڈر جاتے ہیں، وہاں ٹکٹ ہو یا نہ ہو، آپ وہاں سارا جو ہے ہزاروں روپے خرچ کر کے بال بچوں کو لے جا کے بس وہ پریڈ دکھا کے لے آتے ہیں۔ اس سے حاصل کیا ہوا آپ کو؟ چند نعرے تکبیر لگا لیے، وہ تو سارے جھوٹے تھے اپنے۔ وہاں ہوتے ہیں نا کوئی مچھل جو ہے وہ بازیاں کرتب دکھاتا ہے، تو پھر نعرہ تکبیر اور یہ سب ایک فراڈ ہے سامنے کرام، جس میں ہم مبتلا ہیں، ایک دھوکہ ہے۔ زندگی اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ ایک فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہونا آپ کو، آپ کچھ لے جا نہیں سکتے۔ ہاں لے جا سکتے ہیں برے اعمال، برے نیتیں، برے ارادے، برے مقاصد آپ سامنے لے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال سوچنا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یاد کرو وہ نعمت جو میں نے تم پہ کی ہے۔ یہاں بنی اسرائیل سے میں نے کنورٹ کر دیا، ظاہر ہے بنی اسرائیل مسلمان ہی تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو یہ آیت تو بطور بدرجہ اولا میرے لیے ہے کہ مجھے یاد کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمت، کیونکہ میں نے بھلا دی ہیں اب، اور میں اس قوم کے نقش قدم پر چل پڑا ہوں جس نے اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے سامنے کا۔ اذکروا نعمتی التی انعمتم، اس کا مطلب یہ ہے اس آیت میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھ کر زندہ رہنا چاہیے۔ عام طور پہ تو اگر ایک بنظر غیر تمام ایک اجتماعی نظر ڈالیں اس معاشرے پر، تو ہم اللہ کی نعمتوں کو بھلا کر، نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے، حسین ہے، اور آج کے ماڈرن دور کی ہے اور ماڈرن رہنا چاہتی ہے، تو وہ کس طریقے سے آپ دیکھ لیں۔ یہ لڑکی کی میں آپ کو ویسی مثال دے رہا ہوں، مثال کے لیے دے رہا ہوں، تو آپ دیکھ لیں کبھی اللہ تعالیٰ اسے یاد نہیں رہتا، وہ فیشن میں اور اپنی کپڑوں کے ڈیزائننگ میں اور اس میں بڑی حساس ہے۔ یہ فیشن یعنی پچھلے سال کے فیشن کے کپڑے نئے ہیں، ایک مرتبہ پہنے ہیں، لیکن اب کیونکہ فیشن بدل گیا اب وہ تو اس نے پہنے نہیں ہے۔ یہ ویسی میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، ہماری مرد ہو یا عورت، ساری قوم کی حالت ایسی دگرگوں حالت ہے، بہت ناگفتبے ہے، اور اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو بھلا کے، نظر انداز کر کے، ان نعمتوں کو ضائع کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں زندگی ایک نعمت ہے، عام طور پہ دین کی طرف لوگ یعنی جوانی میں جو ہے عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، کر لیں گے، ساری عمر جو ہے وہ ابھی ساری عمر پڑی ہے، ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، تو آپ بس اللہ تلل میں لگے ہوئے۔
کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کیا. یہ تو ایک یعنی کھلی داستان ہے ہماری، یہ تو کوئی چھپا ہوا گوشہ نہیں ہے ہماری زندگی کا، ظاہر ہے. آپ دیکھ لیں، اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، کس طرف کیا پیش کر رہا ہے. وہ پیش کر رہا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بے مقصدیت ہے. کوئی عجیب سا تماشا ہے سامنے کرام. ہر یعنی کوئی گوشہ ہمارا ایسا نہیں ہے زندگی کا جس میں شکر گزاری کا احساس ہو، اور ہونا چاہیے شکر گزاری. دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے تو اس کی اپنی لائف سیٹ ہو جائے گی. میں سب سے پہلے آپ کو کہتا ہوں کہ دنیا کی لائف، ظاہری لائف، اللہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری یعنی شکر گزاری کا. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں واضح طور پہ، کہیں ایسا نہیں لگتا کہ مسلمان قوم، مرد ہو یا عورت، انفرادی ہو یا اجتماعی، کہیں پر وہ شکر گزاری کا اظہار کر رہی ہے یا نعمت کو بجائے استعمال کر رہی ہے. زندگی ہے، ہم اسے بری طریقے سے ضائع کر رہے ہیں. جس مقصد کے لیے یہ محدود زندگی دی گئی ہے اس طرف ہم دیکھ ہی نہیں رہے، نہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ہماری منزل ہے، اللہ نہ عملی طور پہ، حقیقت میں تو اللہ ہی ہماری منزل ہے. اللہ کے راستے پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا، بندگی کی روش اختیار کرنا، تقوی کی زندگی اختیار کر لینا، اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی آج کا جو انسان ہے مسلمان، سوچ بھی نہیں ہے نا. اور ساری سوچیں جو ہیں وہ ظاہر کی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم شکر گزاری اختیار کر لیں گے، نعمتوں کو یاد کریں گے، اپنے منعم کو یاد کریں گے اور منعم سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو یہ نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، میں نے کرنا کیا ہے، تو آپ کو پھر وہ بتائے گا. کتاب اور پیغمبر کے ذریعے بتایا بھی ہے. دوسری جگہ ایک آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم، آمنو ہے یا ناس ہے جو بھی ہے، واتقوا، یہ تو خیر یہاں کی ہے، اور کہ اپنے رب سے ڈرو. تو رب کا خوف یا رب کا تقوی آج دیکھیں، آج ہماری اجتماعی زندگی سے انقا ہو گیا ہے، نہیں ہے. رب کا خوف، مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، وہ کسی بھی بات کو ایشو بنا کے اپنے شوہر سے ناراض ہو گئیں. برا نہ مانے، خاتون خانہ یہ گھر کی کہانی ہے. اب اسے اللہ کا خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو اسے کہا ہے کہ ایسا تم نے نہیں کرنا. یعنی ظاہری وجوہات پہ، دنیا کی وجوہات میں ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے، اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی. تو اس بنا پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ مہارانی صاحبہ جو ہے وہ روٹھ جاتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی حیثیت یا شکل و صورت دی بھی ہے تو وہ کہتی ہے میں تو اب تم سے بولوں گی بھی نہیں، اپنا کام کرو. یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ صرف خاتون خانہ کی بات نہیں ہے، یہ ساری ہماری کہانی ہے. اور ہماری کہانی اصل میں کیا ہے؟ ناشکری کی کہانی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو اے انسان، اے مسلمان، میری بے انتہا نعمتیں ہیں اور وہ کسی مقصد کے لیے، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، انسان بحیثیت انسان تمام کائنات پر فضیلت رکھتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہاں تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے نا، لیکن دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بنی آدم، انسان کو فضیلت دی ہے. تو یہ ایک تو میں اس آیت کے بارے میں آخری لفظ یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن نعمتوں کی ناشکری اگر ہم کر کے جیتے ہیں، جینا چاہتے ہیں، تو اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. آپ کی ظاہری زندگی سکون سے نہیں گزرے گی، یہ بات نوٹ کر لیں.
آپ کو چین اور سکون کا اطمینان نصیب نہیں ہوگا اگر اللہ کی نعمتوں سے روگردانی آپ نے اختیار کر لی یا اس کو ضائع کر دیا تو پھر آپ چین کی نیند نہیں سو سکیں گے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تفصیل اس کی موجود ہے، دلیل بھی ہے، تفصیل بھی ہے، آیت بھی ہے، جو بھی ہے. تو لیکن دنیا سب سے پہلے آپ کی خراب ہوگی، اس کے بعد تو معاملہ ہی مختلف ہو جاتا ہے. موت کے بعد جو ہے وہ آپ ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کی کوئی فریاد رسی نہیں ہوگی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اگر وہ استغاثہ کریں گے، مدد مانگیں گے، پانی مانگیں گے تو ان کو پانی پلایا جائے گا ایسے پانی سے جو چہرے کو بھون ڈالے گا. یشوی الوجوہ، اور یہ بہت برا پانی ہے. اس پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. اول تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یوم آخرت یا دوزخ اس پر ہمارا قطعاً یقین نہیں، ورنہ ایسے عذابات ظاہر ہے کہ جو بیان ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہیں. اب یہاں اگر کوئی اگر آپ سے کہے کہ بھئی ایک پانی یعنی 150 فارنہائٹ پر کھول رہا ہے اور وہ آپ کو پلایا جائے یا آپ کو کچھ لالچ دیا جائے کہ یہ پانی پی لو تو ہم تمہیں 1 لاکھ روپے دے دیں گے، کھولتا ہوا پانی. آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں 1 لاکھ روپے؟ 1 لاکھ میں تو پھر آپ کا علاج نہیں ہوگا. اس کا ہونٹ جل جائیں گے، منہ جل جائے گا. اگر بالفرض اول تو کوئی پیے گا نہیں، لیکن پیے بھی پیسوں کی لالچ میں تو 1 لاکھ روپے سے زیادہ آپ کے علاج میں لگ جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کی موت واقع ہو جائے. یعنی 150 فارنہائٹ کھولتا ہوا پانی. جب بعض اوقات میں بناتا ہوں نا چائے اپنے لیے، اکیلا ہوتا ہوں، تو وہ پانی کھول جاتا ہے اور جب وہ اس کو میں پیالی میں ڈالتا ہوں کھولتا ہوں تو وہ اس کے کناروں سے، یعنی سٹیل کا برتن ہوتا ہے تو کنارے تو گرم ہوتے ہیں اور کھولتا ہوا پانی اس پہ چلا جائے تو ایک آواز آتی ہے. تو اس وقت میں سوچتا ہوں کہ یار اس سے بھی زیادہ گرم پانی دوزخیوں کو ملے گا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. دیکھیں میں آپ کو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک خیر خواہی کے انداز میں ہیں، کیونکہ مشکل حالات کا آپ خود شکار ہونے والے ہیں. جو دعوت دینے والا ہے اسے تو اس کی بات کو آپ نے مان لیا تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، نہیں تو سنگل اجر تو اس کے لیے ثابت ہے. دعوت دینے والے کے لیے سنگل اجر، ایک پہنچانے کا وہ اجر تو ثابت ہے. آپ نے مان لیا اور اس راستے پر چلے تو ڈبل اجر ہے. تو فائدہ تو میرا بھی ہے، لیکن خیر خواہی اس میں بنیادی طور پہ آپ کی ہے. آپ خود اپنے آپ کو برے انجام سے، دنیا اور آخرت کے نقصان سے آپ کو بچانا ہوگا. اس کا جو طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھیں، ایک کاغذ پہ لکھیں. آپ نہیں تھے، مثال کے طور پہ جس سن میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جو بھی سن ہے آپ کا، اس سے 1 سال آپ اللہ کی نعمتیں لکھیں ایک کاغذ پہ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ذرا لکھ لیں کہ بھئی مثال کے طور پہ 2014 میں آپ پیدا ہوئے، مثال کے طور پہ آپ لکھیں سن 2012، اس میں تو میں تھا ہی نہیں، میرے تو نام و نشان نہیں تھا. پھر 2014 میں میں وجود میں، یعنی میں ماں کے پیٹ میں آ گیا اور وہاں میرا جسم اللہ تعالیٰ بنانے لگا اور خود اس نے میری صورت گری کی، اور 4 مہینے کے عمر میں مجھے عالم ارواح سے لا کے ماں کے پیٹ میں اس جسم میں ڈالا گیا. حدیث کا مضمون ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں ساری نعمتیں ماں کے پیٹ میں جو بھی میری ضروریات تھیں، غذا تھی، وہ فراہم ہوتی رہیں. میں بڑھتا رہا ماں کے پیٹ میں.
یہاں تک کہ ایک جرسیموں سے میرا وزن جو ہے وہ کچھ پاؤنڈ 5 پاؤنڈ کا ہوتا ہے بچہ، 6 پاؤنڈ کا ہوتا ہے، جتنا بھی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اتنا مجھے اس نے بڑھا دیا، پھر مجھے ماں کے پیٹ سے نکالا، اور میرے لیے اب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ پہ ہیں، مجھ پہ ہے، آپ پہ، تو پھر ماں کے پیٹ میں رہا 9 مہینے تک، اور اس کے بعد جب باہر آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے خوراک میرے لیے ماں کے سینے میں میری خوراک مہیا کر دی، وہ میں استعمال کرتا رہا، پھر میرے ماں باپ کے دل میں میری شفقت، وہ میں رات کو بچے جو ہیں ابتدائی طور پہ تنگ کرتے ہیں، بعض اوقات بچہ دن کو سوتا رہتا ہے، رات کو جاگتا رہتا ہے، کوئی یعنی شیڈول اس کا ایسا ہوتا ہے، پھر رات کو اٹھ کے روتا ہے، پھر ماں اٹھ کے اس کو دودھ پلاتی ہے، یہ وہ، تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ تو آپ نعمتیں اگر آپ گننا چاہیں یا لکھنا چاہیں آپ لکھ نہیں سکتے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ظاہری اور باطنی۔ تو اب آپ دیکھ لیں، آپ کا اس جسم پہ کوئی کنٹرول تو نہیں ہے اگر آپ بڑے یعنی غرور میں مبتلا ہیں، خود اپنے جسم پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، یہ بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے قانون کے مطابق یہ بڑھ رہا ہے، پنپ رہا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو وہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے بال کب سفید ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ آہستہ آہستہ آپ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف آپ چلتے رہتے ہیں، یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ آپ یہاں اس جسم سے چلے جاتے ہیں، جہاں سے آپ آئے تھے وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ایک آدمی جو ہے، ایک آدمی وہ اپنی فضیلت کو دیکھے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اس کے گھر میں شاید کتے ہوں، بلیاں ہوں، چوہے ہوں، کاکروچ ہوں، چلیں آپ آ جائیں، بیل ہوں، بھینس ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، سب پر اللہ تعالیٰ نے، دیگر تمام مخلوقات پر مجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب نعمتوں کو آپ نے اگر پہچانا نہیں، نعمت کو دینے والے کو آپ نے نہیں پہچانا، تو پھر تو آپ کی زندگی ضائع ہو جائے گی۔ نعمت دینے والے کو پہچان کر، نعمت یعنی منعم اسے کہتے ہیں، جو جس نے نعمت دی ہے، منعم کو سے پوچھ کر آپ زندگی گزاریں گے، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ بغیر منعم سے رابطہ کیے، پوچھے بغیر، اپنی مرضی سے اگر آپ نے زندگی گزاری تو آپ ناکام ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ مضمون جاری ہے سامعین کرام، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید اس پہ بات کریں گے، آیت نمبر 48 پہ، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پہ کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم